بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی کتاب معراج آف پاور کو ڈسکس کر رہے تھے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مبشر حسن۔ اب یہ واضح رہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن پیپلز پارٹی کے پہلے دور یعنی بھٹو کی حکومت میں وہ وزیر خزانہ رہے، اور معیشت کے حوالے سے جتنے بھی اہم فیصلے تھے وہ اس کے سرکردہ اور اہم وہ کردار رہے۔ انہی کے دور میں اداروں کو قومیایا گیا یا نیشنلائز کیا گیا، ایکسچینج ریٹ کی جو ڈیپریسیشن ہوئی وہ انہی کے دور میں ہوئی، اور اس قسم کے جتنے بھی اہم فیصلے تھے معیشت کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے جو سیاسی فیصلے تھے وہ اس میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اس کتاب میں بھٹو کی جو سیاسی شخصیت یا ذاتی جو ان کی صفات ہیں یا ان کی خصلتیں یا ان میں جو خامیاں خوبیاں تھیں وہ سب اس کتاب میں ان پر خاصی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، اور بھٹو اور کا جو مجموعی سیاسی کردار ہے، پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا اس پر بھی بات کی گئی ہے، اور جو اہم سیاسی واقعات ہیں ان کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اداروں کو کیوں قومیایا گیا، یعنی کہ کیوں نیشنلائزیشن کی پالیسی اختیار کی گئی۔ اب اس سوال پر بحث کرنے سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ صدر ایوب کے دور میں معیشت کی کیا صورتحال تھی، چونکہ یہ بات یہ جو نیشنلائزیشن کی پالیسی اختیار کی گئی یہ ایک رد عمل کے طور پر اختیار کی گئی، اور وہ رد عمل یہ تھا کہ اس وقت جو صدر ایوب کے دور میں معیشت تھی وہ چند خاندانوں اور چند جو بڑے کاروباری ادارے تھے ان کے ہاتھوں میں مرتکز ہو چکی تھی۔ ایک یہاں پر بڑی میتھ کے بارے میں پاکستانی جو لٹریچر ہے یا تاریخ ہے یا اس کی جو سیاسی اور معاشی تاریخ ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ 22 بڑے خاندان تھے کہ جن کے ہاتھوں میں معیشت اور مالیات کا تمام کنٹرول تھا، اور یہی 22 خاندان کے تھے کہ جن کے ہاتھوں میں 80% بینکس، انشورنس اور انڈسٹریل یونٹس تھے۔ اب وہ 22 خاندان کون سے تھے وہ لسٹ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور یہ لسٹ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس میں تھا پہلے سیگل، آدم جی، حبیب، داؤد، کریسنٹ، دادا، بوانی، ولیکا، دنشا، حسن، عراق، مولا بخش، وزیر علی، قابض جی، بیکو، نشاط، فتح، گندھارا، گوہر ایوب، حسین، شاہ نواز اور فینسی۔ تو یہ ان میں بہت ساری جو انفرادی شخصیات بھی شامل ہیں، اور اس میں بڑے کاروباری ادارے جو خاندانی جو جن کے پاس وراثت تھی یا تقسیم بر صغیر سے قبل جو بڑے بڑے ادارے تھے، شخصیات تھیں جو جن کے پاس صنعتیں تھیں، یہ سبھی ان کا ایک بڑا گروپ بنتا تھا 22 خاندانوں کا۔ اب ان 22 خاندانوں میں چونکہ اس وقت جو سماجیات تھی اور پاکستان کی جو معیشت تھی وہ ایگلیٹیرین تھی، یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں کسی کے پاس دولت نہ تھی، ملک ایک نیا ملک بنا تھا، وسائل کی کمی تھی، ملک میں بھی ذرائع کی جو تقسیم تھی وہ ہونا باقی تھی۔ تو یہ جو خاندان چلے آ رہے تھے برصغیر کی تقسیم سے قبل، انہی کے پاس وسائل تھے، انہی کے پاس وہ تمام ہنر تھا، اور انہی کے پاس ذرائع پیداوار کے وہ انہی کے پاس مرتکز تھے۔ اب صدر ایوب نے کیا کیا کہ صدر ایوب نے جس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ 5 سالہ منصوبہ جو ہے ترقی کا اور ایک خوشحالی کا وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے تحت انہوں نے پھر بینکوں سے اور بین الاقوامی جو مالیاتی ذرائع ہیں ان سے جو پیسہ تھا وہ ارینج کیا، اور وہ تقسیم کیا گیا ان 22 خاندانوں میں، تاکہ یہ 22 خاندان جو ہے یہ اپنی وسائل جو پیداوار کے ذرائع ہیں ان میں اضافہ کریں۔ اب اس سے یہ ہوا کہ مجموعی طور پر ملک کی جو قومی پیداوار تھی اس میں اضافہ ہو گیا، لیکن وہ قومی پیداوار کے جو اس کے ثمرات تھے وہ عوام تک نہیں پہنچے، بلکہ وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتے گئے، اور یہ جو بڑے خاندان تھے، کاروباری ادارے تھے، ان کے پاس دولت کے ڈھیر لگتے گئے۔ اب ملک میں اس سے پھر ایک طبقاتی جو تفریق تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور جو غریب عوام تھی وہ غریب تر رہی، اور جو امیر تھے وہ امیر ترین ہوتے چلے گئے، اور انہی کے پھر جو اختیار تھا وہ اقتدار میں بھی بڑھتا چلا گیا۔
اب صدر ایوب کا بھی سنیے کہ صدر ایوب کس حد تک وہ جو منصفانہ وہ معاشی کردار میں بلیو کرتے تھے. کے دور میں ان کے نائب ایک جنرل تھے جن کا جو خاصے ٹیلنٹڈ تھے اور جو ایک منظم شخصیت تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صدر ایوب اگر استعفیٰ دیں گے تو وہ جنرل جو ہے وہ فوج کو لیڈ کریں گے اور آرمی چیف بنیں گے. ان کا نام تھا جنرل حبیب اللہ. اب جنرل حبیب اللہ کو صدر ایوب نے آرمی سے ریٹائرڈ کروایا اور انہیں حکومتی ریاستی ذرائع دے کر انہیں گندھارا جو انڈسٹریل یونٹ تھا وہ سونپ دیا کہ وہ صنعتی یونٹ جو ہے وہ چلائیں. جنرل حبیب اللہ وہ حکومتی سرپرستی سے اور اس غیر منصفانہ پالیسی سے نہ صرف امیر کبیر بن گئے بلکہ وہ اس 22 خاندان کا جو ایک یونٹ تھا وہ اس میں کا جو ایک مجموعہ تھا، گروپ تھا، وہ اس میں شامل ہو گئے. پھر جنرل ایوب نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے گوہر ایوب کو جو کیپٹن تھے آرمی میں انہیں بھی ریٹائر کروایا اور انہیں پھر جو ایک اور جو سیٹھ تھے، سیٹھ خاص ان کا نام لیا جاتا ہے سیٹھ احمد داؤد جو ہیں وہ بھی 22 خاندانوں میں شامل تھے. ان کے ہم لازمت دلوائی 6,000 روپے ماہانہ پر، جو اس وقت ایک کثیر رقم تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب نے جو ان 22 خاندانوں میں بطور چونکہ وہ ملک کے سربراہ تھے تو وہ اس بیتی گنگا میں انہوں نے بھی خوب ہاتھ دھوئے. اب اس وقت عوام میں ایک غم و غصے کی یا ایک محرومی کی کیفیت پائی جاتی تھی کہ ملکی معیشت پر اشرافیہ کا کنٹرول تھا، اس کے ثمرات نیچے نہیں پہنچ رہے تھے. مجموعی طور پر ملک میں بڑے انڈسٹریل یونٹس لگ رہے تھے، ملک میں ایسے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے جو ثمرات تھے، اس کے جو فوائد تھے وہ عوام تک برابر نہیں پہنچ رہے تھے. تو اسی بات کو بھٹو نے اپنی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بنایا اور یہ عہد کیا کہ وہ اب جو یہ 22 بڑے خاندان ہیں یا اشرافیہ ہیں جن کے پاس دولت کا ارتکاز ہو چکا ہے، وہ اسے لے کر ریاستی سرپرستی میں لیں گے اور جمہور کو، کسان کو، مزدور کو وہ آزاد کریں گے اور ایک ایسی پالیسی بنائیں گے جس وقت جو اس وقت سوشلزم کمیونزم کا دور تھا اور وہ نظریات کی خاصی اس وقت دھوم تھی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ذرائع ہیں 22 خاندانوں سے لے کر وہ عام عوام میں تقسیم کر دیں گے یا ملکی سرپرستی میں لیں گے، ریاستی سرپرستی میں، اور پھر وہ عوام کو ان میں روزگار دلوائیں گے اور ان کی تنخواہیں بہتر ہوں گی، ان کی اجرتیں بہتر ہوں گی اور اس کے جتنے بھی فوائد ہوں گے، منافع جو حاصل ہوگا ان صنعتی یونٹ سے، ملوں سے، فیکٹریوں سے، کارخانوں سے، جتنے بھی پیداواری ذرائع ہیں وہ پھر عوام میں برابر تقسیم ہوگا. اب یہ ایک کلیشے بن چکا ہے بعد میں آنے والی نسلوں کو. اب بھی اکثر یہ اخبارات میں ہمارے جو نئے اس میں جو معیشت دان بنتے ہیں، نوجوان نسل جو ہے، انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی نے ملکی معیشت کا بھٹا بڑھا دیا یا ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی پالیسی کی بنیاد رکھی بھٹو نے. اب یہ بات جس وقت کی جاتی ہے وہ یا تو ان حقائق کو جو یا زمینی حقائق جو تھے صدر ایوب کے دور میں کیا انہیں بھول جاتے ہیں، وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ بھٹو آمر نہیں تھے، وہ بذریعہ ووٹ اقتدار میں آئے تھے اور انہوں نے عوام میں اس بات کا عہد کیا تھا کہ جس وقت وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ سوشلزم جو ان کے منشور کا حصہ تھا وہ اسے اپنائیں گے، یعنی کہ ریاستوں کو جو انڈسٹریل یونٹس ہیں، جو بھی کاروباری ادارے ہیں، ان نیشنلائز کیا جائے گا. تو عوام چونکہ ان حالات سے، معاشی حالات سے تنگ تھے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ بھٹو کی پالیسی کے کیا ثمرات ہوں گے. تو انہوں نے اسی پالیسی منشور پر کو سمجھتے جانتے، اس کے جو اثرات تھے انہیں بخوبی ان سے آگاہ ہوتے ہوئے ان پر نہ صرف اس کی توثیق کی بلکہ وہ پھر اس عمل میں شریک رہے. تو یہ کہنا کہ بھٹو نے یہ فیصلہ راتوں رات کیا، عوام کے مشورے انہیں بتائے بغیر کیا، پارٹی کے مشورے کے بغیر کیا، یا ملکی جو اشرافیہ تھی ان کے جانے بغیر کیا، یہ بات قطعاً اور صریحاً غلط ہے. بلکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عوام اس فیصلے سے آگاہ تھی اور عوام نے اسی بات کا بھٹو کو مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ اشرافیہ کے ہاں جو دولت کا ارتکاز ہو چکا ہے وہ اس سے لے کر وہ عوام میں برابر تقسیم کریں. تو یہ رہی بات 22 خاندانوں کی جو میتھ تھی، جو کلیشے بن چکا تھا، ایک فرسودہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے جو معیشت کی بنیاد رکھی نیشنلائزیشن نے، اس نے معیشت کو دبا کیا. اور یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھٹو نے نیشنلائزیشن کر کے قومیاں کر اداروں کو دبا کیا تو بھٹو کا اقتدار تو 2-4 سال رہا، اس کے بعد 40 سال 4 دہائیاں مزید گزر گئیں.
تو کیا بعد میں آنے والی حکومتوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ یہ ایک تباہ کن پالیسی تھی اور اس پالیسی کو ریورس کرنا چاہیے، یا اس پالیسی کے تحت جن اداروں کو قومیایا گیا تھا انہیں واپس اپنے مالکان میں تقسیم کر دینا چاہیے؟ تو کیوں نہیں اس فیصلے پر پھر اس تیزی سے عمل کیا گیا؟ اگرچہ پھر بعد میں 1990 اور 2000 کے دہائی میں بہت سارے اداروں کو پرائیویٹائز کیا گیا، لیکن مکمل طور پر اس پالیسی کو ریورس نہیں کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس پالیسی کے بہت سارے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچتے رہے۔ یہ بات تو رہی یہاں تک۔ اب یہاں ایک بات، جس وقت بھٹو اقتدار میں آئے اور 21 دسمبر 1971 کو انہوں نے حلف اٹھایا، تو یہ اگلے دن انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں ڈاکٹر مبشر حسن چونکہ وزیر خزانہ تھے، تو ان سے پوچھا کہ جو نیشنلائزیشن کی پالیسی ہے اس کے نفاذ میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ تو ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا کہ اس کام کے لیے فقط 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ اب ڈاکٹر مبشر حسن چونکہ معیشت کے شخص نہیں تھے، نہ ان کی یہ ایکسپرٹیز تھی، نہ ان کی یہ فیلڈ تھی، نہ اس کا وہ تجربہ رکھتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک فیصلے سے کوئی ایک ڈاکومنٹ تحریر ہوگا جس میں فیصلہ لیا جائے گا، کابینہ فیصلہ کرے گی، تو تمام یہ جو پروسیس ہوگا وہ آٹومیٹیکلی یہ نیشنلائز ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جب 1 ہفتے بعد ایک کابینہ کے اجلاس میں جو بھٹو کے دسراز تھے جے رحیم، انہوں نے 2 سیکرٹریز جو فائنانس کے سیکرٹری تھے، جو جنہیں اے جی این قاضی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرے جو انڈسٹریز کے سیکرٹری تھے قمر الاسلام، ان دونوں کو بلوایا اور ان سے استفسار کیا کہ نیشنلائزیشن کی جو پالیسی ہے کیا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے بیوروکریسی تیار ہیں؟ دونوں سیکرٹریز نے سر ہلایا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، ہم تیار ہیں۔ اب تو اس میں پھر ان سے پوچھا گیا کہ اب اس پالیسی پر عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ اب ان 2 جو سیکرٹریز کے جوابات کیا تھے اور ان کی مزید جو تحقیق وہ کیا بتاتی ہے، اور یہ بات کہ انقلاب جو جسے کہا جاتا ہے وہ ایک خام نظریے یا خام ایک ایسے جذبات کا نام ہوتا ہے۔ اب انقلاب میں، جب انقلاب کے نام پر جب کوئی سیاسی قوت یا مذہبی قوت جب اقتدار میں آتی ہے، تو پھر ان اقتدار کی جو اصل حقیقتیں ہوتی ہیں وہ ان کی سختیوں اور اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انقلاب کا نفاذ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یا اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں، جو اس کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ قمر الاسلام نے اگلے دن جب وہ میٹنگ ہوئی کابینہ کی، تو اس میں پھر چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے، اور انہوں نے پوچھا ڈاکٹر مبشر سے کہ کن اداروں کو، جب آپ اداروں کو نیشنلائز کریں گے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ بنیاد ہو کہ وہ بہت بڑے، اس میں سرمایہ کے لحاظ سے بہت بڑے ادارے ہیں جن میں بہت سرمایہ کی کھپت کی گئی ہے، یا اس کے ٹرن اوور کی بنیاد پر، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ سیل ہوتی ہے اس لیے اس ادارے کو قومیایا جائے، یا اس میں مزدوروں کی بڑی تعداد ہے، یا اس میں یہ کہ اس ادارے کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک نہیں؟ تو نیشنلائزیشن کی جو، یعنی کہ اس ادارے کو ریاستی تحویل میں لینے کا جو فیصلہ ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو یہ سوالات ایسے تھے کہ جن پر نہ پیپلز پارٹی نے، نہ کابینہ نے، نہ مبشر حسن، کسی نے بھی سوچا تک نہ تھا۔ تو وہ پھر ان سوالات کو لے کر بیٹھ گئے کہ اب ان اداروں کو کیسے قومیایا جائے، اور اگر لیا جائے تو کیا پھر تمام جو چھوٹے ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، سبھی کو ریاستی تحویل میں لیا جائے؟ تو اس پر پھر قمر الاسلام جو سیکرٹری تھے انڈسٹریز کے، وہ اگلے دن پھر مزید کچھ تجاویز کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اب ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کے پاس بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے، اگرچہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی سیاسی جو قیادت ہوتی ہے وہ کس حد تک مخلص ہے اپنے منشور کے ساتھ، اپنی بیانیے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، یا وہ کس حد تک وہ اپنا جو معاشی ایجنڈا ہے اس کے نافذ کرنے میں وہ اخلاص رکھتی ہے۔ تو قمر الاسلام چند مزید سوالات کے ساتھ، تجاویز کے ساتھ وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ تمام اداروں کو ان کے مالکان سے لے لیں، آپ مالکان کو رہنے دیں، یعنی ملکیت جو اداروں کی ہو، انڈسٹریل یونٹس، ملز، فیکٹریز، کارخانوں کی، وہ مالکان کے پاس ہوں جو اصل مالکان ہیں، آپ اس کی مینجمنٹ کا حصہ بن جائیں، یعنی ریاستی جو بیوروکریسی ہے یا ریاستی جو ادارے ہیں وہ خصوصاً ایسے لوگوں کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اور مینجمنٹ میں داخل کر دیں، کہ جو اس کی پیداواری عمل، اس کے منافعوں میں، اس کے نقصانات، ان سب کو
وہ اس کی اکاؤنٹنگ کو چیک کریں اور انہیں پھر جو منافع ہیں وہ اس پر بات کی جائے کہ کیسے منافعوں کو تقسیم کیا جائے، اور یا پھر مالکان کو کیسے اس کی کمپنسیشن دی جائے، یعنی مالکان کی جو تلافی ہوگی اس سارے ریاستی تحویل میں لینے کی وہ کیسے کی جائے۔ تو یہ پھر اس سارے پروسیس کو جب ڈیزائن کیا گیا تو پھر دوسری جنوری 1972 کو 20 کے قریب جو ادارے تھے، 20 کے قریب ان اداروں کو نیشنلائز کیا گیا۔ 2 جنوری 1972 کو 20 اداروں کو نیشنلائز کیا گیا پہلی مرتبہ، اور پھر اس کے بعد ایک ترتیب کے طور پر سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ ہوا، وہ تھا ایکسچینج ریٹ کا۔ اب ایکسچینج ریٹ کا فیصلہ کہ چونکہ اس وقت تک معیشت جو تھی ملک میں جو قرضے تھے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، وہ کتنے تھے وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ صدر ایوب کی جو معاشی پالیسیز تھی اس کی وجہ سے، ان پالیسیز کی وجہ سے ملک پر کتنا قرضہ چڑھ چکا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب بھٹو کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو آئی ایم ایف کی کیا شرائط تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر کس قدر جو روپے کی قدر کو کم کیا گیا۔ یہ تمام انشاءاللہ جو معاشی فیصلے تھے اور ان کے جو اثرات تھے وہ انشاءاللہ کل کے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ۔